بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 8ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 20 سبق نمبر 20 بچے، اس کا ٹاپک ہے بچے، جسے پطرس بخاری نے لکھا ہے۔ تو ہم اس ٹاپک کے بارے میں پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے انہوں نے۔ تو یہ اس ویڈیو میں ریڈنگ کروں گی، اس کے بعد ہم مشق وغیرہ اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں ریڈنگ کر کے ایکسپلین کر دوں گی آپ لوگوں کو، تو آپ لوگ دھیان سے سن لیں گے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بچوں کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً بلی کے بچے، فاختہ کے بچے وغیرہ، مگر میری مراد صرف انسان کے بچوں سے ہیں، جن کی ظاہر تو کئی قسمیں ہیں۔ کوئی پیارا بچہ ہے، کوئی ننھا بچہ ہے، کوئی چاند سا بچہ ہے اور کوئی پھول سا بچہ، لیکن یہ سب اس وقت تک کی باتیں ہیں جب تک برخوردار پنگوڑے میں سویا پڑا ہے، پنگوڑے یعنی جھولے میں، یعنی جب تک چھوٹا ہے وہ، جہاں بیدار ہونے پر بچے کے پانچوں حواس کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ میں نے اور حکمہ کے تجربات کی بنا پر لکھا ہے، ورنہ میں ہرگز اس بات کا قائل نہیں۔ کہتے ہیں بچہ سنتا بھی ہے، لیکن ہمیں تو سوائے اس کی قوت ناطقہ کے اور کسی قوت کا ثبوت نہیں ملا، آج تک نہیں ملا۔ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ روتا ہوا بچہ میرے حوالے کر دیا گیا ہے کہ ذرا اسے چپ کرانا۔ میں نے جناب اس بچے کے سامنے گیت گائے ہیں، ناچے ہیں، تالیاں بجائی ہیں، گھٹنوں کے بل چل کر نقلیں اتاری ہیں، بھیڑ بکری کی سی آوازیں نکالی ہیں، سر کے بل کھڑے ہو کر ہوا میں سائیکل چلانے کے نمونے پیش کیے ہیں، مگر کیا مجال جو اس بچے کی یکسوئی میں ذرا بھی فرق آیا ہو، جس سر پر اس نے رونا شروع کیا تھا اس سے ذرا بھی نیچے اترا ہو۔ اب خدا جانے دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو کس وقت بچے کی زندگی کا شاید کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہو جب اس کے لیے کسی نہ کسی قسم کا شور ضروری نہ ہو۔ اکثر اوقات تو خود ہی سامعہ نوازی کرتے رہتے ہیں، سامعہ نوازی یعنی سنتے رہتے ہیں، ورنہ یہ فرض ان کے لواحقین پر عائد ہوتا ہے۔ ان کو سلانا ہو تو لوری دیجیے، ہنسنا ہو تو محمل سے محمل فقرے، بے معنی سے بے معنی لفظ منہ بنا کر بلند آواز میں ان کے سامنے دہرائیے۔ یعنی کوئی بھی کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، لواحقین کی ضرورت ہے، یعنی ان کے رشتہ داروں کی ضرورت ہے۔ محمل یعنی بے معنی جملے ہم بولتے ہیں نا بچوں کے سامنے، مطلب کہ جس کے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ کچھ نہ ہو تو شغل بیکاری کے طور پر ان کے ہاتھ میں جھنجھنا دے دیجیے۔ یہ جھنجھنا بھی کمبخت کسی بیکار کی ایسی ایجاد ہے کہ کیا عرض کروں، یعنی کسی چیز کو آپ ذرا سا ہلا دیجیے، لڑکا چلا جاتا ہے، اور جب تک دم میں دم ہے اس میں سے متواتر ایک ایسی بے سری خرخرت آواز نکلتی رہتی ہے کہ دنیا میں شاید اس کی مثال محال ہے۔ اور جو آپ نے مامتا یا باپتا کے جوش میں آ کر ایک عدد وہ ربڑ کی گڑیا منگوا دی جس میں سے ایک بہت ہی تیز آواز کی سیٹی لگی ہوتی ہے، تو بس پھر خدا حافظ۔ اس سے بڑھ کر میری صحت کے لیے مضر کوئی اور چیز نہیں، سوائے شاید اس ربڑ کے تھیلے کے جس کے منہ پر ایک سیٹی دار نالی لگی ہوتی ہے اور جس میں منہ سے ہوا بھی جاتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو والدین کہلاتے ہیں، بد قسمت تو وہ بیچارے جو قدرت کی طرح سے ان ڈیوٹی پر مقرر ہوئے ہیں کہ جب کسی عزیز یا دوست کے بچے کو دیکھیں تو ایسے موقعوں پر ان کے ذاتی جذبات خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، یہ ضرور کہیں گے کیسا پیارا بچہ ہے۔ میرے ساتھ کے گھر میں ایک مرزا صاحب رہتے ہیں، خدا کے فضل سے جو 6 بچوں کے والد ہیں۔ بڑے بچے کی عمر 9 سال ہے، بہت شریف انسان ہے، بہت ہی بے زبان ہے۔ جب ان میں سے ایک روتا ہے تو باقی سب کے سب بیٹھے سنتے رہتے ہیں، جب وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو ان کا دوسرا برخوردار شروع ہو جاتا ہے، وہ ہار جاتا ہے تو تیسرے کی باری آتی ہے۔ رات کی ڈیوٹی والے بچے الگ ہیں، ان کا سر ذرا باریک ہے۔ آپ سر میں تیل ڈال کر، کانوں میں روئی ٹھوس کر، لحاف میں منہ لپیٹ کر سوئیے، ایک لمحہ کے اندر آپ کو جگا کر اٹھا کے بٹھا دیں گے، بٹھا نہ دیں تو میرا ذمہ۔ انہی مرزا صاحب کے گھر پر جب میں جاتا ہوں تو ایک بچے کو بلا کر پیار کرتا ہوں۔ اب آپ یہی بتائیے کہ میں کیا کروں،
کئی دفعہ دل میں آیا کہ مرزا صاحب سے کہوں، حضرت آپ کے ان نغموں سرا بیٹوں نے میری زندگی حرام کر دی ہے، نہ دن کو کام کر سکتا ہوں نہ رات کو سو سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہنے ہی کو ہوتا ہوں کہ دوسرا بچہ کمرے میں آ جاتا ہے اور مرزا صاحب ایک پدرانہ تبسم سے کہتے ہیں، اختر بیٹا ان کو سلام کرو بیٹا، اس کا نام اختر ہے صاحب، بڑا اچھا ہے بیٹا ہے، کبھی ضد نہیں کرتا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ وہی نالائق ہے جو رات کو 2 بجے گلا پھاڑ کر روتا ہے۔ مرزا صاحب قبلہ تو اپنے خراٹوں کے زور شور میں کچھ نہیں سنتے، بختی تو ہماری ہوتی، بختی یعنی بدقسمتی، لیکن کہتا ہی ہوں یہاں آؤ بیٹا، گھٹنے پر بٹھا کر اس کا منہ چومتا ہوں۔ خدا جانے آج کل کے بچے کس قسم کے بچے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم عید بقرعید کو تھوڑا تھوڑا رو لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار کوئی مہمان آ نکلا تو نمونے کے طور پر تھوڑی سی ضد کر لی، کیونکہ ایسے موقعوں پر ضد کارآمد ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ کہ 24 گھنٹے متواتر روتے رہیں، ایسی مشق ہم نے کبھی وہم نہ پہنچائی تھی۔ یعنی آج کل کے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ روتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ جو تھے کبھی کبھار رویا کرتے تھے نا۔ تو یہیں پر دیکھیے ہمارا چیپٹر ہو گیا مکمل، تو اگلی ویڈیو میں ہم اس کے ایکسرسائز مشق وغیرہ کریں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر جو ہے رائٹر کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے پطرس بخاری۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے۔ جو ضرورت مند بچے جن کی ریڈنگ کمزور ہے، جن کو پڑھنا نہیں آتا اردو، ان کو دیجئے، ان کو شیئر کیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔